بچوں کو بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ دے، قربانی ہم سب کی یا رب قبول فرمانے، قربانی کے دن آئے کہ پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے کہ پھر عید آئی ہے، آئی ہے، آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، حاضر ہیں لے کر پھر سلسلہ جس کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ بقرعید۔ کیا یہ بچوں کی ہی بقرعید ہوتی ہے، بڑوں کی بھی ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کس کی ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بقرعید بچوں کی بھی ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ بچے اپنے ایک الگ انداز میں عید مناتے ہیں، بڑے اپنے ایک الگ انداز میں عید مناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم کچھ بچوں سے بھی گفتگو کریں گے عید کے حوالے سے کہ عید کیسی منائی اور بچے کس انداز میں عید مناتے ہیں۔ تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ باتیں بتانی ہیں عید سے ریلیٹڈ کہ عید آپ نے کیسی گزاری، آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے۔ یوں تو 2 دن گزر چکے ہیں، پہلا دن گزر گیا اور دوسرا دن بھی گزر گیا، اب یہ رات ہے، تو وہ بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے۔ مزید اپنے پیارے پیارے سیگمنٹس کو ایف جی این چینل کے ناظرین ہم اپنے اس سلسلے میں شامل کریں گے، جس کے ذریعے آپ تک بھی علم دین پہنچایا جائے گا۔ آپ کہیں سے بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے یا بچے چاہتے ہوں ہم اپنی وائس ریکارڈ کر اس سلسلے میں چلوانا چاہتے ہیں، یا وہ کچھ ہم سے پیغام کہنا چاہتے ہیں، پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس کے واٹس ایپ پہ جانا ہے۔ واٹس ایپ پہ جانے کے بعد آپ کو وائس ریکارڈ کرنی ہے، اور وائس ریکارڈ کرنے کے بعد اس نمبر کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دینی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس وائس کو ہم اپنے پروگرام میں کیا کریں گے؟ چلائیں گے، شامل کریں گے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پیارے بچوں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ 10 کتنے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ مائک دیں ان کو، پیچھے مائک دیں زبا جی۔ جی کتنے؟ 10 ہوتے ہیں۔ اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ پیچھے دیں، کس نے بولا پیچھے سے؟ 10 ہوتے ہیں۔ انہوں نے بولا 10 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے بولا تھا 10، انہوں نے بولا 10 کتنے ہوتے ہیں تو بولا آپ نے 10 ہوتے ہیں۔ اور کوئی بتائے گا؟ تھوڑا اور آسان کر کے بتاؤ، آپ گنتی گا کے سناؤ مجھے کتنے ہوتے ہیں 10، یا انگلی سے بتا دو، کوئی چھوٹا بچہ بتائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ان کو مائک دیجئے۔ منیر بھائی مائک ہے آپ پر؟ دیں مائک، ان کو دیجئے مائک۔ مفتاح باجی آپ مائک لیجئے۔ آپ کو گنتی آتی ہے؟ آتی ہے۔ تو 10 کتنے ہوتے ہیں؟ انگلی سے دکھائیں گن کر۔ کیسے کریں گے؟ پہلے ایک ہاتھ کی گنتے ہیں، ایک ہاتھ سے مائک پکڑ لیں، ایک ہاتھ کی۔ جی یہ کتنے ہو گئے؟ ایک ایک کر کے دکھائیں۔ 1 اور 2، اچھا 2 یہ ہو گئے۔ 3، یہ 4 ہے، اچھا 3 ٹھیک ہے، اور 4 ہو گئے جی، اور 5 ہو گئے، اور 5 کے بعد 6 ہو گئے۔ چلے 6 سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ 7، 8، 9، اب تو انگلی بھی نہیں کھل رہی۔ 10 ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، انہوں نے بتا دیا ماشاءاللہ الکریم۔ تو ہمیں 10 بار پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح اور شام کو۔ تو درود شریف پڑھنا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے پیارے بچوں؟ فضیلت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کو بچوں
نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، عید آپ کی کیسی گزری؟ بہت اچھی بہت اچھی گزری۔ بارش بھی ہوئی تھی نا کل عید والے دن؟ جی۔ کس کس کا پلان تھا کہیں جانے کا؟ کہیں جانے کا پلان تھا اس وقت؟ بارش صبح میں ہو گئی تھی، آپ کا تھا؟ مائک دیجیے ان کو، کہاں کا پلان تھا؟ ماسی کے وہاں پہ جانے کا۔ ماسی کے یہاں جانا تھا تو وہ کینسل ہو گیا پھر فاطمہ؟ کس کی وجہ سے؟ بارش ہو گئی تو پھر کینسل ہو گیا۔ تو اگر بارش میں اگر آپ جاتے تو آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے؟ مائک دیجیے نا ان کو۔ فاطمہ، آپ بارش میں جاتی تو کپڑے گندے ہو جاتے، اور کیا کیا ہوتا؟ کچھ نہیں۔ اور کچھ نہیں ہوتا؟ آپ بھیگ نہیں جاتی؟ بھیگ بھی جاتی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ پیارے بچے، ان کی ادائیں بھی ایک نرالی ہوتی ہیں، اور جب بقرہ عید آتی ہے، عید آتی ہے، تہوار آتا ہے بچوں، تو ماحول بن جاتا ہے نا خوشی کا، اور دل ایسا کرتا ہے کہیں گھومنے جائیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر جاتے ہیں۔ تو بچے جاتے ہیں ماشاءاللہ، جانا بھی چاہیے، اور یوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے جس کا نام ہے بچوں کی بقرہ عید۔ بقرہ عید۔ اس سلسلے کے اندر بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہونے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسٹوری۔ کیا نام ہے؟ اسٹوری۔ اس میں ہم نے کل کون سی اسٹوری سنی تھی؟ کون بتائے گا بھائی؟ پرندے کی۔ تیز بتائیں تھوڑا سا۔ پرندے کی کہانی۔ پرندے کی، ہاں پرندے کی اسٹوری ہم نے اس کے اندر سنی تھی۔ تو آج بھی ایک جانور کی ہمیں اسٹوری سننی ہے۔ کس کی سننی ہے؟ جانور کی۔ جانور کی۔ تو آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ جی۔ ریڈی کیسے ہونا ہے آپ کو؟ بیگ پیک کر کے ریڈی ہونا ہے یا ویسے ہی؟ ایسے ہی ہو جانا ہے، بس آپ کو توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کچھ سوالات ہوں گے، اس کے جوابات بھی دینے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے سچی کہانی۔ کون سی کہانی ہے؟ سچی کہانی ہے، اور اس کے اندر نا ایک اونٹ ہے۔ اس کہانی کے اندر کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے اونٹ کو؟ آپ نے دیکھا ہے بھائی؟ اچھا، آپ اور آپ نے بھی دیکھا ہے؟ شہزاد بھائی آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے آپ نے بھی؟ حنزلہ بھائی آپ نے دیکھا ہے؟ مائک دیجئے، مائک میں بتائیں گے۔ نہیں۔ آپ نے اونٹ ہی نہیں دیکھا؟ اچھا، سب ہاتھ نیچے رکھیں، وہ بتائیں جنہوں نے اونٹ نہیں دیکھا۔ صرف آپ ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ اور کسی نے نہیں دیکھا؟ صرف حنزلہ بھائی نے اونٹ نہیں دیکھا۔ ایک عجیب بات لگ رہی ہے نا، لیکن عمر بھی ان کی کم ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے۔ تو اونٹ سب نے دیکھا۔ اس کی سواری بھی کی ہے کسی نے؟ سواری بھی ہوتی ہے نا، آپ نے کی ہے، مفتاح باجی نے کی ہے بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ نے بھی کی ہے، فاطمہ نے بھی کی ہے ماشاءاللہ، عارش بھائی نے بھی کی ہے بھائی، اچھی اچھی سواریاں کی ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کی ہے سواری، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ الکریم، یوں سواری پیارے بچوں پہلے کے زمانے میں اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر کی جاتی تھی۔ تو اونٹ کا آج ہم ذکر کریں گے۔ کہانی ہے کس کی؟ اونٹ کی۔ کس کی کہانی ہے؟ اونٹ کی کہانی ہے۔ پیارے بچوں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں پر اس اونٹ کے ذریعے سے کھیت کو پانی دیا جا رہا تھا۔ کیا دیا جا رہا تھا؟ کھیت کو پانی دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اونٹ کے ذریعے پیارے بچوں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے کام۔ جیسے کہ آپ بتائیں کوئی کام، اونٹ کے ذریعے کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں، مائک دیجئے، مفتاح باجی پیچھے۔ ٹریول کیا جاتا ہے۔ جی، ٹریول بھی کیا جاتا ہے، اور سامان بھی رکھتے ہیں۔ مائک دیجئے آگے، حنزلہ بھائی۔ جی، سامان بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر سامان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں پھر؟ بس سامان رکھ دیتے ہیں، یا سامان لے کر اس کے ذریعے کہیں چھوڑ کر آتے ہیں؟ چلیں بھائی، چھوڑ کر بھی آتے ہیں، تو سامان اس کے ذریعے ادھر سے ادھر پہنچایا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کسی کو معلوم ہے؟ تو مین جو کام ہے اس کے ویسے تو یہی ہے، ایک تو اس کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وزن رکھ کر سامان کو ادھر سے ادھر رکھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اور بھی کچھ کام اس کے ایسے ہیں جو لوگ اس سے لیتے ہیں، مثال کے طور پر کھیت کو پانی دینا، تو پہلے کے زمانے میں یہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، اور اس جگہ پر دیکھا تو
پیارے بچوں وہاں پر نا اس اونٹ کے ذریعے کھیت کو کیا دیا جا رہا تھا؟ پانی دیا جا رہا تھا. اگر پانی نہیں دیں تو کھیتی نہیں ہوگی. کھیتی اگانے کے لیے، بڑی کرنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کو پانی دیا جا رہا تھا کھیت کو. تو پیارے بچوں اونٹ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ ہمارے نبی تو قریب سے گزر رہے تھے، تو اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا. کیا کرنے لگا؟ ہاں، وہ بے چین ہو گیا اور ایکسائٹیڈ بھی ہو گیا ایک طریقے سے. اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی پریشان ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں پریشان ہیں، آپ کی امی آئیں، ابو آئیں، تو آپ بالکل ایک دم سے ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں. یا آپ پریشان ہوں تو آپ کو ایسے بلبلانے لگتے ہیں، ابو آپ آ گئے، مجھے وہ پریشان کر رہا تھا، یہ پریشانی ہوئی. تو ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح پیارے بچوں وہ اونٹ کیا کرنے لگا؟ بلبلانے لگا. کیا کرنے لگا؟ ہاں پیارے بچوں وہ اونٹ بلبلانے لگا. اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی. گردن کیا کی اس نے؟ کیا کی گردن اس نے؟ جھکا دی. کس نے جھکائی؟ اونٹ نے. کس کے آگے جھکائی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن کو پیارے بچوں اس نے جھکا دی. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا. تو پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ یہ جو اونٹ ہے تمہارا، کیا اس کو بیچتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، جو مالک تھا، عرض کیا کی؟ بڑی پیاری بات عرض کی. اب سنیں آپ توجہ سے سنیں، بہت مزہ آ رہا ہے نا. تو اس کے مالک نے عرض کی نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. کس کے لیے تحفہ ہے؟ آپ کے لیے مینس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفہ ہے. مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پیارے بچوں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی ہے. کیا کی ہے؟ شکایت کی ہے. کس کی شکایت کی ہے؟ سنتے ہیں. اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. کام اس سے زیادہ لیتے ہو اور چارہ کتنا ڈالتے ہو؟ کم ڈالتے ہو. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. پیارے بچوں شکایت کس نے کی؟ اونٹ نے. کس سے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پیارے بچوں اس واقعے سے، اس کہانی سے یہ بات واضح ہے اور پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جانوروں کا خیال کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہمیں، کوئی ایسے گھرانے کے یا کوئی ایسی فیملی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جن کے گھر پر جانور پلتے ہیں، مثال کے طور پہ بلی پلتی ہے، بکرا پلتا ہے، کچھ لوگ گھوڑے بھی پالتے ہیں اور دیگر کوئی چیز پالتے ہوں، چڑیا پالتے ہوں، طوطا پالتے ہوں، کبوتر پالتے ہوں، تو آپ سے عرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں. کیا رکھیں؟ ان کا خیال رکھیں. ہر وقت ان کے پاس ان کا کھانا موجود ہو، پانی موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بے زبان آپ سے کہہ نہ سکیں اور وہ بیچارے پریشان ہوں آپ سے، ہے نا. کئی بچے کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بلی لے کر آ جاتے ہیں گھر پر. کیا کرتے ہیں؟ بلی کسی نے پالی آپ میں سے؟ نہیں پالی. کیا پالا ہے؟ کسی کے پاس ہے کوئی جانور یا کوئی پرندہ؟ آپ کے گھر پر ہے کسی کے؟ آپ کے ہے؟ آپ بتائیں، مائک دیجیے ان کو. آپ کے بھی گھر پر ہے. آپ کے گھر پہ کیا ہے؟ چڑیا ہے. کتنی چڑیا ہیں؟ 3. یہ تو 4 ہو گئی. 4 ہے 3 ہے؟ 4 چڑیا ہیں. کیا بات ہے. کیسے کلر کی ہیں؟ کلر کیا ہے ان کا؟ وائٹ کلر کی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ، آپ پہ 4 چڑیا ہیں اور وہ وائٹ کلر کی ہے. ماشاءاللہ الکریم. آپ کے پاس کیا ہے جناب؟ بلی ہے میرے دوست کے گھر پر. دوست کے گھر کی بات بتا رہے ہیں آپ تو. چلیں ایک ہی گھر ہے سامنے. اچھا سامنے ان کے پاس بلی ہے. تو دیکھیں بچے یوں پالتے بھی ہیں نا، ان کے والدین پالتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کا خیال رکھنا ہے. ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کن کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے؟ جانوروں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو بھی ان کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ان کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی کہانی کس کی کہانی تھی؟ اونٹ کی کہانی تھی. پیارے بچوں, آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے ایک اگلے مرحلے کی جانب, جس کا نام ہے کلام. انشاءاللہ الکریم ایک کلام کو شامل کریں گے. کلام سننے کے بعد پھر بڑھیں گے ہم اپنی ایکٹیویٹی کی طرف. بڑھنا ہے یا کسی اور چیز کی طرف؟ ایک سیگمنٹ ہوگا. ایک سیگمنٹ بھی ہوگا, تو وہ سیگمنٹ بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں شامل کرنا ہے, ایکٹیویٹی بھی شامل کرنی ہے, اور ایک کلام بھی شامل کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس کو بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے میں FGN چینل کے ویورز سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی وائس اس سلسلے میں چلائی جائے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس کے واٹس ایپ پہ جائیں, بچوں کی وائس واٹس ایپ ریکارڈنگ کریں آپ, اور آپ ہمارے نمبر پر سینڈ کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے بچوں کی وائس کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. وائس میں کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی پیغام ہے, آپ کو سنانا چاہتے ہیں اچھی بات, وہ سنا دیجئے. آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے وہ بتا دیجئے. آپ نے عید کیسی گزاری وہ بتا دیجئے. جو چاہیں آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. تو چلیں بڑھتے ہیں کلام کی جانب. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں حسان بھائی؟ سنتے ہیں کہ محشر میں کیا بات ہے بھائی, سب کو مل جل کے پڑھنا ہے, جھوم جھوم کے. کیسے پڑھیں گے؟ جھوم جھوم کر. جی شروع کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے. کیا بات ہے تیری مجرم, کیا بات ہے تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. کیا بات ہے تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. بے قصوں کے آقا
حسن کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی حسن کی کمائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے، زبردست زور شور سے کلام پڑھا ہے حسان بھائی نے ماشاء اللہ. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے اور ان کی آواز کو مزید اچھی کرے اور نظر بد سے بھی بچائے. ہم سب کو بھی اچھے انداز سے اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی التجا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالز بھی بچوں کی وائس بھی ہمارے پاس آئی ہیں، تو ایک بار اس کو چیک بھی فرما لیا جائے اور اس کو پھر چلانے کی صورت بھی انشاءاللہ الکریم کر لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کالز کو بھی شامل کریں؟ جی کر لیتے ہیں. چلیں بھائی، کچھ کالز بھی آئی ہیں تو یعنی وائس ریکارڈنگ آئی ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام انیکا چایا، بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو گانا سناؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آ گئی نبی، آمنہ کا ناچا سب سے آ گئی نبی، تو طرف سب سے آ گئی نبی. صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری مدنی منی مجھے لگتا ہے ہوں گی اور ہے بھی. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے انداز میں سلام بھی کیا ہے اور کچھ گفتگو بھی کی ہے اور نعرے بھی ہمیں ماشاء اللہ الکریم سنائے مزید. السلام علیکم، میرا نام انیکا چایا ہے، میں پیار پڑھنا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو پیار کرنا چاہوں گی. پیار کرنا طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ پہلا کلمہ بھی سنا دیا اور نعرے بھی لگا دیے. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن ہے، راجستھان سے میں بھیواڑا سے بول رہا ہوں. آپ سب تو عید مداوت ہو. آپ تو میں پہلا سننا سناؤں گا. پہلا کلمہ طیب پاک، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. بڑے پیارے انداز میں آپ نے عید مبارک ہمیں کہا ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سیف اتاری ہے. میں راجستھان کے شہر بھلواڑہ سے بول رہا ہوں. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے. یہاں پر کس کس کو یاد ہے مدنی مقصد؟ سب کو یاد ہے؟ کون سنائیں گے؟ کوئی سنائے ایک مدنی مقصد. جی مائک دیں پیچھے. آپ سنائیں گے؟ کون سنائیں گے بھائی؟ عارش بھائی آپ سنائیں. چلیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے بھی مدنی مقصد سنایا ہے. اللہ کریم آپ کو بھی شاد رکھے, سلامت رکھے. اسی طرح سے اور بچے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر جائیں واٹس ایپ پر, اور آپ وائس ریکارڈ کر کر ہمیں ضرور سینڈ کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کی وائس کو مناسب وقت پر انشاءاللہ الکریم ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں, آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے, کیا نام ہے؟ عید کے لمحات. عید کے لمحات. عید کے لمحات سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے عید کا پیغام. کیا نام ہے؟ عید کا پیغام. تو وہ عید کا پیغام کیا ہے اس کو بھی جاننا ہے, اس کو سننا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عید کا پیغام. جی شروع کیا جائے. پیارے بچوں, بقرہ عید یہ صرف ایک اسلامی تہوار ہی نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں, جن میں سے ایک شیطان سے بچنے کا بھی درس موجود ہے. بچوں, ہم جس کی یاد میں بقرہ عید مناتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام, جب آپ علیہ السلام اللہ پاک کا حکم پا کر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا, اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے ابو جان, آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ادھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا, کیا آپ جانتی ہیں کہ ابراہیم اپنے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں. شیطان نے کہا, خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے سے بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں. شیطان نے کہا, ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے. یہاں سے نامراد ہو کر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا, اے لڑکے, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ہم اپنے گھر والوں کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا, خدا کی قسم وہ تو تمہیں ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا, ان کے رب تعالی نے انہیں یہ حکم دیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا, اے شیخ, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا,
اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹ گیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ وہ بندے کو کیسے بھی نیکی کے کاموں سے دور کر دے۔ بچوں، ہم بھی غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے کیا وہ ہم کرتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ کیا ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا شیطان کے بہکاوے میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنی عبادت کرنے اور شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کتنا پیارا پیغام ہے نا، عید کا پیغام ہے۔ اب یہ بات ہم نے سن لی، واقعہ ہم نے سن لیا، پیغام ہم نے سن لیا، تو اب یہ واقعہ جو ہم نے سنا ہے اس سے کیا باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ آپ میں سے کوئی بتائیں۔ میں تھوڑا کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور پھر آپ سے سن بھی لیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا سیکھا اس واقعے سے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بھائی، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے پیارے پیارے ہیں اور سوالات آپ سے کرنے ہیں، ایکٹیویٹی بھی ہونی ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا، یہ کون بتائیں گے؟ حنزلہ بھائی بتائیے۔ کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنے کا۔ جی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان نے کس کو بہکایا یہ کون بتائے گا؟ یعنی بہکایا تو نہیں، کن کو بہکانے کی کوشش کی، جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، ان کا نام بتائیں۔ جی، آپ ان کو مائک دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ مزید اور کون بتائیں گے جی؟ اور کن کو بہکانے کی کوشش کی، بتائیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ تو نبی ہیں، وہ کیسے بہک سکتے ہیں؟ تو وہاں سے اپنی منہ کی کھا کر واپس پلٹا۔ اور ایک نام بتائیں پیچھے سے کوئی۔ شہزاد بھائی آپ بتائیں گے؟ اچھا آپ بتائیں شہزاد بھائی، آپ نہیں، چلے پیچھے مائک دیجیے۔ جی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ نے کن کا نام بتایا تھا؟ ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا یہ کون بتائے گا؟ آپ میں چھوٹے بچوں میں سے کوئی بتائیں، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا فرمایا؟ کوئی بتائیں گے؟ زین بھائی آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے جی۔ اور کوئی بتائیں؟ مفتاح فاطمہ آپ بتائیں گی؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ جی آپ بتائیں۔ چلیں حنزلہ بھائی ہاتھ کر رہے ہیں، ان کو بتائیں۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے۔ جی، یہ دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو ہمیں تو ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن ان کو اتنا بڑا حکم دیا گیا لیکن وہ پھر بھی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی پیش کرنے کے لیے قربانی۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھیں، کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس پر عمل کریں، اور کیا کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، اور کیا کریں؟ والدین کی فرما برداری کریں، اور کیا کریں؟ جی، نماز پڑھیں، اور کیا کریں؟ روزے آئیں تو روزے بھی رکھیں جب آپ بڑے ہو جائیں، یعنی عمر کو پہنچ جائیں روزے کی،
تو اللہ آپ کو مال دے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، اللہ پھر اور مال بھی دے تو حج فرض ہو جائے تو حج بھی کریں اور قربانی بھی کریں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ ان سارے کاموں کو جب آپ کرنے جائیں گے نا تو شیطان آپ کے پاس آئے گا، شیطان آپ کے پاس آئے گا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، تو انہوں نے کیا کیا بچوں؟ ان کو بھگا دیا شیطان کو نا۔ اور وہ کس بھیس میں آیا تھا؟ ایک شخص کی بھیس میں آیا تھا۔ شیطان کسی آدمی کی شکل میں آ گیا تھا۔ کس کی شکل میں آیا تھا؟ آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ تو یوں جب آپ اچھے کام کریں گے تو شیطان آئے گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان آپ سے سامنے آ کے تھوڑی بولے گا میں شیطان ہوں آپ یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر وسوسے ڈالے گا۔ کیا ڈالے گا؟ مثال کے طور پہ وسوسے ایسے ڈالے گا کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی تلاوت مت کرو، بعد میں کر لینا۔ یہ بھی نہیں کہے گا، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ کہ مت کرو، یہ بول دے کہ تھوڑی دیر میں کر لینا، پھر کسی کام میں آپ کو لگا دے گا اور پھر وہ نماز چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ والدین نے کسی نے کام کے لیے کہا تو وہ بولے گا کہ یار تو بہت تھک گیا ہے، آرام کر لے تھوڑا سا، تو بہت تھک گیا ہے آرام کر لے، اس کے بعد کر دینا۔ اب آپ ڈائریکٹ منع کر دو گے امی کو۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو طاقت و قوت بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور مرحلے کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ اس میں تو بچے مسکرا جاتے ہیں، کھل کھلا جاتے ہیں اور چہرے پہ کیا آ جاتی ہے؟ مسکراہٹ آتی ہے۔ کیسی مسکراہٹ آتی ہے؟ کوئی کر کے دکھائیں جی، کون کر کے دکھائیں گے؟ فاطمہ آپ بھی آ جائیں، مفتاح آپ بھی آ جائیں، عائزہ آپ بھی آ جائیں، آ جائیں تینوں آ جائیں بھائی، مائک بھی دیں بھائی، ویسے مائک مسکراہٹ جی دیجیے۔ آئیے یہاں قریب آئیے، ادھر آئیے، کیمرے پہ بھی دکھیں آپ سب نا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی آ جائیں، ادھر دکھیں گے کیمرے پہ، ٹھیک ہے؟ آئیں عائزہ جی، مسکراہٹ کیسی آتی ہے؟ آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، تھوڑا آگے، آپ ادھر آ جائیں۔ مسکراہٹ کیسی آتی ہے؟ کر کے دکھائیں ذرا۔ مسکراہٹ آ رہی ہے، آپ بھی کر کے دکھائیں۔ کیا بات ہے، کر رہی ہیں فاطمہ، آپ بھی ادھر تھوڑا کیمرے پر، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ آپ میں سے اور کون کریں گے؟ چلیں آپ بیٹھ جائیں۔ اب زین بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ کا کیا نام ہے؟ شایان بھائی آ جائیں۔ شایان بھائی بڑے تسلی سے بیٹھے ہیں بیچارے، ان سے پوچھ ہی نہیں رہے کچھ ہم ہیں۔ شایان بھائی ادھر آئیے، شاباش ادھر آئیے۔ اچھا عید مبارک کہہ دیجئے ایک بار سب کو۔ عید مبارک۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ خیر مبارک۔ خیر مبارک۔ شایان بھائی مسکرائیے، ادھر کیمرے کی طرف دیکھ لیں، مسکرائیے بھائی، مسکرائیے، عید کا دن ہے۔ مسکرا رہے نہیں مسکرائے، تھوڑی ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی ہے ان کے، تھوڑا زیادہ مسکرائیے، تھوڑا سا اور مسکرائیے، نہیں آ رہی؟ زین بھائی آپ مسکرا کے دکھائیے۔ ایسے مسکراتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں تشریف رکھیں، بڑے پیارے پیارے مدنی منع، آپ بھی تشریف رکھیں بیٹا۔ اب شروع کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کو۔ کس کو شروع کرتے ہیں؟ ایکٹیویٹی جی، سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی۔ ہوگا کیا اس کے اندر؟ یہ باؤل ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عید مبارک بھی ہے، اس میں ایک ہے نا، پرچیاں ہیں اور اس میں ایک میں عید مبارک بھی لکھا ہے کچھ میں، اور کچھ میں کچھ نمبرز بھی لکھے ہیں۔ کیا لکھے ہیں؟ نمبرز بھی لکھے ہیں۔ آپ نے جو سلپ اٹھائی، پرچی اٹھائی، اس کے پیچھے جو نمبر ہوگا وہ نمبر یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نمبر یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو یہاں پہ ایک ہم نوٹ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ عیدی، یوں سمجھ لو عیدی دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہی دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کتنے روپے؟ ٹھیک ہے، 27 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو آپ جواب دے دیں گے تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر سلپ نکلی عید مبارک کی تو آپ کو کیا کہنا ہے پھر؟ خیر مبارک کہنا ہے۔ عید مبارک کہہ کے سیدھے بیٹھ جانا ہے اپنی جگہ پہ۔ کون آئیں گے آپ میں سے بتائیں ایکٹیویٹی میں؟ چلیں بھائی شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ آئیے، تشریف لائیے، میں اس کو ہلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ایک سلپ، ارے ایک سلپ گر گئی، اٹھائیے جی، ایک سلپ نکالیے اس میں سے۔ آپ نے ایک سلپ اٹھائی ہے، دیکھیں کیا آیا ہے سلپ پر۔ ارے واہ، کس نے بولا تھا عید مبارک؟ آپ نے دیکھ لیا تھا گرتے ہوئے؟ نہیں، اندازہ لگایا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ تیز بولیے، عید مبارک۔ تیز بولیے، مبارک، عید مبارک۔ کیا بولنا ہے؟ عید مبارک۔ عید مبارک بولیے۔ عید مبارک۔
عید مبارک. ٹھیک ہے چلے میں کوشش کر رہی ہیں, ایک بار تیز سے بول کے دکھا, تیز سے. عید مبارک. عید مبارک. ہاں عید مبارک. مبارک مبارک عید مبارک. مبارک. اچھا میں سکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. عید عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. ہاں چلے اب تو اچھا ہو گیا ماشاءاللہ, شاباش, کیا بات ہے. آپ تشریف رکھیں, کیا بات ہے. یہ سلپ رکھ دیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے آپ کون آئیں گے, اب کوئی اور آئیں, کون آئیں گے, آپ آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اشرف بھائی. آ جائیے, مائک کسی کو دے کر آئے وہاں پر. جی اس کو میں جی آپ ادھر آئیں پہلے کیمرے پہ, تو تبھی تو دکھیں گے آپ. جی ایک سلپ نکالیے. جی کیا نمبر ہے؟ 27. کیا نمبر ہے؟ 27. 27. دیکھیں 27 یہاں ڈھونڈیے اور سلپ بھی دیجیے مجھے. جی چلیں بھائی میں نکال لیتا ہوں اس میں سے. اس کے پیچھے سوال ہے, آج جو عید ہے اس کے چند نام اور بتائیں. آج کون سی عید ہے اس کے کچھ نام بتائیے. آج کون سی عید ہے, اچھا یہ بتائیں. تینوں دن کون سی عید چل رہی ہے بھائی؟ دیکھیں سامنے کچھ لکھا ہے نا, کون سی عید ہے؟ بقرہ عید ہے. کون سی عید ہے بھائی, میٹھی عید ہے یا عید الفطر ہے, کیا ہے؟ بقرہ عید. بقرہ عید ہے. بقرہ عید کے کچھ نام بتانے ہیں آپ نے. آپ سے سوال یہ ہے بقرہ عید کے کچھ نام بتائیے بھائی, جلدی بتائیں, اتنا ٹائم لگائیں گے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے ہم پھر, ہے نا. بتائیے. نہیں پتا, کون بتائیں گے دوسرے, آپ بتائیں گے. آ جائیے لیجیے. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ اور بقرہ عید. بقرہ عید اور بڑی عید بھی کہتے ہیں نا اس کو, بڑی عید بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے عید قربا بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. جی مائک میرا لے لیا آپ نے, دے دیں. جی اب کون آئیں گے؟ میں کون ہے بھائی, بکری کون ہے یہاں, کون ہے بکری؟ زین بھائی آ جائیے. آپ بول رہے تھے میں. دیکھیے نکالیں کچھ. میں تو بولتا ہوں عید مبارک نکل جائے آپ کے لیے. چلے جی کچھ تو نکلا ہے ان کے ہاتھ میں. کیا نکلا ہے, کیا ہے جی بتائیے, آپ بول کے بتائیں. عید مبارک. وہاں دیکھ کے بولیے. عید مبارک. عید مبارک. تیز سے بولیے, پیار سے. عید مبارک. عید مبارک. تشریف رکھ جائیں آپ, پھر بیٹھیں. اب بھائی عید مبارک نکلا ان کے لیے بس. ٹھیک ہے سوال کی پرچی نہیں آئی کوئی ان کے لیے. ٹھیک ہے اب اس کو میں اور زیادہ وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے شیک کر لیتا ہوں. عید مبارک والی سلپ اسی میں ڈال دیتے ہیں نا, تاکہ بھائی اچھا ہو جائے صاحب, ہے نا. اب کون آئیں گے؟ حنزلہ بھائی آپ بھی آ جائیں. دیکھیں کوشش کرتے رہیں, ہاتھ اٹھاتے رہیں, انشاءاللہ ایک ایک کر کے کچھ نہ کچھ کو بلائیں گے بچوں کو. جی جلدی جلدی. کیا نمبر ہے؟ 43. 43. 43 ہے, کچھ اور ہے بھائی. 73 ہے. کیا ہے؟ 73. 73. دیکھیے کہاں ہے 73. جی 73 سیدھا ہاتھ سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی ان کے لیے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ حاجیوں کے لباس کا کیا کلر ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جو حاجیوں کا لباس ہوتا ہے اس کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ سب کو چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے ریان بھائی, سب کو چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں بولیں گے. جو حاجیوں کا لباس ہوتا ہے اس کا کلر بتائیے اور اس کا نام بھی بتائیے. جی حاجیوں کا کلر وائٹ ہوتا ہے. حاجیوں کا کلر وائٹ ہوتا ہے, ان کے لباس کا کلر وائٹ ہوتا ہے. مائک میں بتائیں. لباس کا کلر وائٹ ہوتا ہے. لباس کا, ان کے کپڑے کا کلر وائٹ ہوتا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یاد ہونا چاہیے نا. حاجیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے, اور اس کا کلر تو بتا دیا آپ نے. اس کو کیا کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ ارے واہ فاطمہ جلدی آؤ, آ جاؤ آ جاؤ, آپ ادھر آ جائیں. دیکھیں اگر آپ نہیں بتا پائے تو فاطمہ سے پوچھ لیں گے. پھر نہیں آ رہا یاد, نہیں آ رہا جی, فاطمہ سے پوچھ لیں. فاطمہ کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ جبہ. جبہ. حاجیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے, اور وہ کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ جبہ. جبہ نام نہیں ہوتا اس کا. جبہ تو میں پہنا ہوں فاطمہ, جو میں پہنا ہوں, ہے نا. لیکن وہ دوسرا ہوتا ہے ایک. آپ سوچیں, بیٹھیں, اور کوئی سوچیں کیا ہوتا ہوگا. بیٹھیں فاطمہ. ٹھیک ہے ابھی جانتے ہیں کیا نام ہوتا ہے اس کا. کون بتائیں گے؟ بڑے بچوں کو تو پتا ہے, چھوٹے کو کسی کو نہیں پتا. چلیں بتائیں, کسی کے پاس مائک ہے, مائک دیجیے. حسان بھائی آپ بتا دیں. چلیں. احرام. احرام. اب تو یاد آ گیا, بتائیے اب.
احرام. احرام. اللہ کریم اس کو پہننے کی ہمیں سعادتیں نصیب فرمائے. چلے تشریف رکھیں. آپ کون آئیں گے جی؟ آپ آئیں ایک بار, آئیں, دوبارہ آنا ہے آپ کو. آپ میں سے کوئی نہیں آئیں گے؟ شہزاد, 2 شہزاد بیٹھے آپ میں سے پیچھے سے. آپ منیر بھائی آ جائیں. چلیں, عائزہ باجی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں, چلیں ان کو بھی بلاتے ہیں. جلدی نکالیے ایک سلپ, دیکھ کر نکال رہے ہیں کیا؟ ادھر آئیے, ادھر آ جائیں. گھومے. جی اب بتائیے کیا ہے؟ 16 نمبر ہے جی. ٹھیک ہے, دیکھیے 16 روپے مل رہے ہیں نقلی والے. بہت کم پیسے. بہت کم پیسے. چلیں کچھ خرچہ تو آپ کا نکلے گا. جی دکھائیں. جی, مسلمانوں کا قبلہ اول کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کو نام بتانا ہے, کسی کو نہیں بتانا. وہاں سے مسجد اقصی. دیکھ, آپ غور کر لیں. جی آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسا کر کے, ہاں گردن ہلا رہے ہیں. بھئی آپ کو جب موقع ملے تب آپ بتائیے گا. مسجد اقصی. مسجد اقصی. کیا کہتے ہیں ان کا نام؟ نام نہیں بلکہ ان کا جواب درست ہے. تو اب سب تیز سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. تشریف رکھیں. اب کون آئیں گے جی؟ عائزہ باجی جلدی آئیے. فاطمہ آپ کو بھی آنا ہے؟ نہیں آنا. دیکھیں نکالیں ایک سلپ اس میں سے. آپ ادھر آ جائیں. آئیے, کیا نمبر ہے؟ 35 نمبر ہے. ٹھیک ہے, 35. دیکھیے 35 کہاں ہے یہاں پر؟ سیدھا ہاتھ سے نکالیں بسم اللہ پڑھ کر. جی نکال لی سلپ آپ نے. ٹھیک ہے جی, اس کے پیچھے سوال ہے, مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ تھوڑا مشکل ہو گیا, آسان ہے بہت. مقام ابراہیم کہاں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کس کو پتہ ہے یہاں سے؟ آپ کو پتہ ہے, حنزلہ بھائی کو بھی پتہ ہے. اگر چھوٹے حنزلہ بھائی ہیں, حنزلہ بھائی سے پوچھتے ہیں. جی حنزلہ بھائی بتائیے, مائک لیجئے. کہاں ہے بتائیے نا. جی اب آپ نے مائک لے لیا, اب سوچ رہے ہیں آپ اوپر کہیں لکھا ہو تو کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے سے کوئی بتائیں گے مقام ابراہیم کہاں ہے؟ عارض بھائی آپ بتائیے. خانہ کعبہ. مائک دیجئے. خانہ کعبہ میں کہاں ہے یہ بتانا ہے آپ کو. مکہ شریف. مکہ شریف میں. کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ آپ کہتے ہیں جواب درست ہے. دیکھ لیں منیر بھائی, سوچ لیں. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم صحیح. صحیح ہے. خانہ کعبہ میں نہیں, یعنی مطلب مکے میں. مکہ میں ہے. چلیں بھائی, ان کا جواب درست ہے, خانہ کعبہ کے قریب میں ہے, تو آپ کا جواب درست ہو گیا. تشریف رکھیں عائزہ باجی. ٹھیک ہے, آپ کون آئیں گے جی؟ کوئی نہیں آئے ہوں. آپ منیر بھائی آ گئے, آپ بھی آ گئے. ٹھیک ہے, چلیں بھائی ریحان بھائی آ جائیں جلدی سے. دیکھیے سیدھا ہاتھ سے نکالیے بسم اللہ پڑھ کر. بچہ آپ دیکھ رہے ہیں, رکیے چھوڑیے. اب میں اس کو تھوڑا نا شیک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب نکالیے جلدی سے. دیکھیں کیا نکلتا ہے ان کے ہاتھ میں. کیا نکلا؟ عید مبارک. عید مبارک بول دیجیے. آپ عید مبارک. عید مبارک. بھائی آپ کے بھی عید مبارک نکلا. گھمایا تو چلے بھائی, نکال لیں ایک اور سلپ نکال لیں. عید مبارک ہو گیا. دونوں بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اب دیکھیں کیا نکلا. کیا عید نکلا؟ مبارک. بس بھائی آپ تو بس عید مبارک ہی بولو دونوں بھائی بہن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, رکھ دیجئے. ان کے میں عید مبارک نکلا. اب کون آئیں گے؟ ایک عید مبارک باہر پڑے. باہر بھی ہے, اس کو بھی اندر رکھ دیتے ہیں. آ جائے حارث بھائی, آپ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی, نکالیے اس میں سلپ. کیا ہے؟ عید مبارک تو نہیں جی. 69. جی دیکھیے کیا ہے, مجھے دکھ گیا ہے ویسے. جی اس کے پیچھے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیا نماز عید کے دن میں بھی پڑھنا ضروری ہے؟ عید والے دن بھی نماز پڑھنا ضروری ہے یا چھٹی ہو جاتی ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. جواب دے دیں پورا اچھے سے. فرض ہے. فرض ہے. جو عاقل ہیں, بالغ ہیں, ان پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے. بچوں عید کا دن ہو یا باسی ہو یا تواسی ہو, ٹھیک ہے, بقرہ عید ہو یا میٹھی عید ہو, کوئی سا بھی دن ہو, ٹھیک ہے, آپ کا برتھ ڈے ہو یا آپ کہیں گھومنے جا رہے ہوں, کوئی بھی دن ہو, تو نماز فرض ہے. روزانہ نماز ہم کو کیا کرنی چاہیے؟
پڑھنی چاہیے. چلے بھائی آپ کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کون آئیں گے بھائی؟ ایک بچے کو لاسٹ بلاتے ہیں پھر پروگرام مزید آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. کون آئیں گے؟ شہزاد بھائی جلدی آ جائیے. جی دیکھیے سلپ نکالیے عید مبارک والی, تو پھر میں گھما دیتا ہوں, رکیے. ارے واہ زبردست ماشاءاللہ. کیا نکلا بھائی؟ عید مبارک. عید مبارک. میں تو ایک تکا مار رہا تھا, آپ نے عید مبارک والی نکالی ماشاءاللہ. اچھے سے انداز سے بول دیں ایک بار, عید مبارک. عید مبارک. اب آپ سب لوگ بول دیجئے عید مبارک. مبارک. تشریف رکھیں ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ بڑے شاندار طریقے سے یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کیا ہو چکا؟ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ سب لوگ ایک بار ادھر دیکھیں. کدھر دیکھنا ہے جی؟ ہاں ادھر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب سب کو ایک بار بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ عید مبارک. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے سیگمنٹ مکمل ہوا. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے اور پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے نا اختتام کی طرف رواں دواں ہے. الحمدللہ آج بھی ہم نے ان سیگمنٹ کے ذریعے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں, بہت سارا علم دین بھی سیکھا ہے اور آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے, بقرہ عید کی بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے. جاتے جاتے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بقرہ عید صرف اچھے کپڑے پہننے, گوشت کھانے, اچھی اچھی نعمتیں کھانے کا نام نہیں, بلکہ یہ غریبوں کی امداد کرنے, ان کا خیال رکھنے اور اپنے رشتہ داروں کو یاد کرنے کا دن ہے. تو آپ سے عرض کروں گا کہ کل کا دن بھی گزر گیا اور آج کا دن بھی گزر گیا ہے, کل کا دن بچا ہے. تو کچھ ایسے آپ کے جاننے والے ہوں گے جو آپ کے رابطے میں ہوں اور آپ نے ان کو یاد کرنا, یعنی یوں سمجھ لیں وہ یاد نہ ہو سکے آپ سے یا آپ کے ذہن سے نکل گئے, تو آپ ایک بار اپنے موبائل کی جو ہے نا کانٹیکٹ لسٹ کو چیک کر لیجئے, دیکھ لیجئے, غور کر لیجئے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ جن کی فیملی قریب میں نہیں ہے ان کے وہ آپ کے ٹچ میں ہیں. تو آپ ان سے بھی خیر خواہی کریں, ان کو بھی دعوتوں پہ بلائیں اور اللہ کی طرف سے ثواب کی نیت رکھیں کہ ثواب ملے گا, اور ان کی بھی کچھ نہ کچھ خیر خواہی کریں. کچھ غریب آپ کے رابطے میں ہوں تو ان کو گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی امداد ضرور کریں. میں تو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہوں گا کہ قریبی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو بھی آپ گوشت وغیرہ دیتے ہوں گے تو ان کو بھی گوشت دیں اور کچھ نہ کچھ ان کو رقم بھی پہنچائیں آپ, تو انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب آپ کو نصیب ہوگا. آئندہ پھر حاضر ہوں گے کل لے کر اس سلسلے کو. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. ایف جی این چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ دے, قربانی ہم سب کی جا رب قبول فرمانے. قربانی کے دن آئے کہ دن عید آئی ہے, قربانی کے دن